بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكسب الحرام، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز و مقدر علماء کرام، جو موضوع اس وقت ہمارے درمیان میں ہے وہ علماء کرام اور حفاظ کرام کی تجارت کے سلسلے میں ہے۔ چنانچہ اسے ہم 3 حصوں میں منقسم کرتے ہیں: تجارت کی فضیلت و اہمیت، دوسرے قرآن و حدیث کی روشنی میں اصول تجارت، تیسرے تجارت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کن چیزوں کو مد نظر اور ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور کس انداز کی تجارت فی زمانے مارکیٹ میں ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن عزیز میں دیکھیں کہ 50 آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جن میں سے لفظ تجارت کو 9 مرتبہ اللہ نے ذکر فرمایا، لفظ بیع 15 آیات میں، اور لفظ شراء 25 آیات میں، اور لفظ ابتغاء 1 آیت میں۔ یہ براہ راست یہ وہ الفاظ ہیں جس سے تجارت کا ثبوت قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ محاورے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے لفظ کو اور دیگر الفاظ کو اور علیحدہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی 6500 آیات میں مومنین کے لیے 50 آیتوں میں تجارت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نماز کے ساتھ منسلک کیا ہے اور کبھی زکوٰۃ کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اس بات پر اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 آیتیں اس حکم پر اتاری ہیں کہ بندہ مومن تاجر بنے، تجارت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تجارت کرتا ہے 2 کنڈیشن اس کے ساتھ میں، الصادق والامین، کہ اپنی تجارت میں کبھی وہ جھوٹ نہ بولے، سچائی سے تجارت کرے، امانت داری کو ملحوظ رکھے، مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ پورے حشر کے میدان کے جو ٹاپرز ہیں وہ انبیاء ہوں گے، نیکسٹ صدیقین ہوں گے، نیکسٹ صالحین ہوں گے۔ کہیں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ تہجد گزاروں کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، نوافل کی کثرت کرنے والوں کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، مگر لفظ تجارت کو لے کر کے کہا کہ سچا تاجر کل قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تجارت ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے نیچے تک مکمل ایک عبادت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے عصری علوم اور دینی علوم کے اندر بڑا امتیاز کر رکھا ہے۔ دراصل کسی بھی قسم کا علم جو اسے تجارت پہ کھڑا کر دے، اللہ کے ذکر اور اقامت صلاۃ سے غافل نہ کر دے، وہ مکمل طور پہ عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا رجال، پہلا ایک لفظ فرمایا رجال، یہاں پہ نساء کو نہیں کہا، یا الذین آمنوا نہیں کہا کہ جس میں مرد اور عورتیں شامل ہوتی، کہا رجال، وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارہ، ان کو ان کی تجارت غافل نہیں کرتی عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ، نماز کی اقامت سے۔ نماز کی اقامت اور ذکر سے جیسے بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، اپنی تجارت سے بھی اللہ کو بندہ اسی طریقے پہ پہچانتا ہے۔ دوسرا ثبوت اس بات سے یہ ملتا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ بزنس سے دور رکھا گیا، اور یہاں پہ لفظ رجال کا لفظ استعمال کیا۔ متاجر مرد ہوگا، کفالت کی ذمہ داری بھی مرد پہ دی گئی، خواتین کو گھر کے کام دیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی فضیلت دیکھیں کہ حضرت آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً نبیوں نے تجارتیں فرمائی ہیں۔ کان آدم حراثا،
ونوحا نجارا وادریس خیاطا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح نجار تھے، بڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس درزی کا کام کرتے تھے، حضرت داؤد کے بارے میں فرمایا اللہ نے وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، آپ اسٹیل میں ورک کرتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں بھی اسی انداز کی نسبت اللہ تعالیٰ نے کی۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی آئی، اب گھبرائے تھے، بیگم محترمہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اے محمد لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ وجہ میں فرمایا کہ وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ وہ ہستی ہیں اپنے ذات کے لیے نہیں، آپ اوروں کے لیے تجارت کر کے کماتے ہو، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ تو بعض مرتبہ بزنس انسان اپنی ذات کے لیے تو کرنا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دوسروں کے لیے بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آپ نے نبوت سے پہلے 40 سالہ دور میں تجارت کو سنبھالا، لوگ آپ کے قریب آئے تجارت کی وجہ سے آئے۔ وہ وقت یاد کریں جب صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی نے جب پہلی مرتبہ آواز بلند کی، سارا مجمع مکہ جمع ہوا، پوچھا آپ میرے بارے میں آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ کہا آپ تو امین و صادق۔ کہا کچھ لوگ اگر آ رہے ہیں اس پہاڑی کے پیچھے، کیا تم افلا تصدقونی، سچ جانو گے؟ کہاں کیوں نہیں، آپ تو امین و صادق ہیں۔ یہ امانت کہاں سے دیکھی تھی، یہ صداقت کہاں سے دیکھی تھی؟ آپ کی وہ تجارت، آپ کا وہ لین دین، آپ کا ٹرانزیکشن، اس بنیاد پر 40 سال تجارت کے بعد اب اللہ نے وحی کی کہ اب آپ پبلک میں کام کر سکتے ہو، اب نبوت آپ کو دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک نبی کریم کو یا اور انبیاء کو پبلک میں بھیجنے سے پہلے انہیں تاجر بنایا گیا تاکہ لوگوں کے نفوس کا حال پتہ چلے۔ تو اس معنی میں تجارت ایک مکمل عبادت ہے، انبیاء نے کی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ رہبر ہے، ان میں سے شروع کے اگر دیکھیں عشرہ مبشرہ کو، پورے ٹاپ 10 صحابہ جنتی بھی ہیں، ٹاپ 10 بزنس مین بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اپنا ٹوٹل مال آپ نے غلاموں کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے، اسلام کو جو ہے وہ اشاعت کے لیے لگوایا۔ آپ کو پورا مکہ ایک بزنس مین کے حیثیت سے جانتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اونٹ بیچا کرتے تھے، عثمان غنی کے تو کیا کہنے، اتنا مال کمایا تھا انہوں نے۔ تبوک کے موقع پر جب بہت مال دیا، اللہ کے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا ہے عثمان، آج کے بعد اگر تم کبھی نیکی بھی نہ کرو تو تمہارے لیے جنت واجب ہے۔ تو اس حیثیت سے اتنا مال، آج ایک جو ہمارے درمیان جو خلا ہے اور ایک ذہن کے اندر ایک غلط فہمی ہے کہ پیسہ کمانا نہیں چاہیے، بیانات بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں، خاص خصوصاً علماء کرام اگر اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواریاں اگر ان کے پاس میں ہوں، لوگوں کو کوشچن مارک ہوتا ہے کہ یہ علماء دنیا کے پیچھے پڑے ہیں۔ اسی لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا نہیں ہے، وہ خود دین ہے جو نبیوں کے ساتھ کل قیامت میں کھڑا کرے گا، مال ہونا۔ حضرت صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے لیے دیکھیں کہ حضرت عروہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، آپ گوشت کے تاجر تھے، مدینہ المنورہ کے گھر گھر میں جو ہے آپ گوشت بیچتے تھے، آگے چل کے سلاٹر ہاؤس بن گیا آپ کا۔ مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 12 مکانات آپ کے تھے، 12 گھر، جس میں سے ایک گھر میں نے ریسرچ کیا ہے جا کر کے، وہ حکومت کی اجازت کے ساتھ میں 3.5 ایکڑ میں ایک ایسا گھر ہے، آج بھی رکھا گیا ہے اس کو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اہم مشورے کے لیے 700 صحابہ کو، 700 صحابہ کو صرف لیونگ روم کے اندر انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا تھا۔ اتنے بڑے گھر، عشرہ مبشرہ کے 12 گھر مدینہ المنورہ میں۔ جب آپ بزنس کے لیے جب سفر کر کے بصرہ چلے گئے، آپ نے 2 بڑے مکانات وہاں خریدے، اس کے بعد کوفہ میں ایک مکان خریدا آپ نے، اور مصر میں جب ابھی عمر میں چلے گئے، جہاں جہاں جاتے آپ اپنا مکان خریدتے۔ یہ حضرت وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، گھر گھر کی ضرورت کی چیزیں دیتے سب سے پہلے جہازوں کے ذریعے سے مال ایکسپورٹ کرنے کا کام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ حضرت عثمان کے پاس مال کتنا تھا؟ تفصیلات زیادہ ہے، مختصراً آپ خلیفہ بنانے سے پہلے آپ کے پاس میں ایک روایت کے مطابق 10,000، ایک روایت کے مطابق 5,000 عربی نسل گھوڑے استعمال کے رکھا تھا حضرت عثمان نے۔
گویا کہ آج کی مارکیٹ کے حساب سے 5,000 10,000 مرسیڈیز بینز جو ہے وہ کھڑی بھی ہو. عربی نسل کا گھوڑا آج بھی کروڑ سے نیچے نہیں ملتا ہے. تو حضرت عثمان اپنے زمانے میں اپنے سنبھالنے کے لیے اپنی ضرورت کی پورے کرنے کے لیے 10,000 عربی نسل گھوڑے اپنے دالان کے اندر باندھتے تھے, جس کے اوپر 300 کاریگر ورک کرتے تھے ان کو کھلانے پلانے کا اور چارہ ڈالنے کا. یہ ہائی لیول پروفائل تھا حضرت عثمان غنی کا, مگر حضور نے کبھی منع نہیں. حالت یہ کہ حضرت عثمان غنی, حضرت عبد الرحمن بن عوف اس کے بعد میں آپ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا کتنا مال تھا, اس کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے آج کے ٹرمز میں, آج کی مارکیٹ کے حساب سے, ان کی 4 بیویاں تھیں جس وقت ان کا انتقال ہوا. چاروں کو 1-1 لاکھ دینار 8واں حصہ آتا ہے بیوی کو, تو 8ویں حصے میں 1-1 لاکھ دینار ملے. اس حساب سے 11 ارب روپیز صرف بیویوں کو پیسہ ملا. آج کی مارکیٹ کے حساب سے 11 ارب روپیے ان کی بیویوں کو وراثت میں انہوں نے چھوڑا تھا. جتنے بدری صحابہ زندہ تھے وصیت کی تھی ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیے جائیں, ہر بدری صحابی کو 400 دینار, 50 ارب ڈالر آج کے زمانے کے حساب سے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیا. ایک بہت بڑی اماؤنٹ آپ نے ازواج مطہرات کے سامنے لے جا کے رکھ دی اور فرمایا یہ پیسہ ہے, یہ جب جب اس میں سے کم ہوگا میں ڈالتا جاؤں گا, آپ کو جب دل چاہے آپ حج فرمائیں, آپ عمرہ فرمائیں. اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم بار بار جو بھی حج اور عمرہ ہم نے کیا ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے مال سے کیا ہے. ایک مرتبہ خوش ہو کے کہنے لگی 80,000 دینار صدقہ کیا اور کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبد الرحمن کو سلسبیل سے پانی پلائے جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کیا. تو ایسے آج بھی سعودی عرب کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے اکاؤنٹ چلتا ہے, حضرت عثمان کا اکاؤنٹ ہے. بڑے بڑے ہائٹس اپارٹمنٹ حضرت عثمان کے نام سے آج بھی جو انہی کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں اور بھی کام ہوتا ہے. وہ وقت بھی یاد کریں جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن تھا, جمعہ کا روز تھا, 40 دن کا محاصرہ تھا. 700 لوگ عبداللہ ابن سبا کے اشارے پر جو حضرت عثمان کے قتل کے لیے آئے تھے وہ انہی کے دالان میں کھڑے تھے. 700 لوگ, دالان اتنا بڑا تھا, آپ کا گھر اس وقت میں ڈپلیکس تھا. حضرت عثمان غنی جمعہ کے دن اوپر چڑھتے ہیں اپنے بالا خانے سے, اپنی بالکنی سے جو 2nd فلور کی تھی وہاں کھڑے ہو کر کے انہوں نے بڑی لمبی گفتگو فرمائی. اس کے بعد انہیں شہید کیا گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کا اس دور میں ڈپلیکس تھا, صحن اتنا بڑا تھا جس میں 700 دشمن کھڑے ہو سکتے تھے. آپ کے الگ الگ گھر تھے. اب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات کی طرف. اس سے تجارت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی خوش قسمتی کی علامت 4 چیزیں ہیں, انسان کی نیک بختی کی علامت 4 چیزیں ہیں. پہلا فرمایا الباءۃ الصالحہ, نیک عورت کا مل جانا انسان کی خوش قسمتی ہے. نمبر 2 فرمایا البیت الواسع, کشادہ گھر. کشادہ گھر کا ڈیفینیشن قرآن نے ہی ذکر کیا ہے. کیا کیا؟ بچوں سے کہا جو جب لوگ الحلم جو بالغ ہو چکے ہیں اور جو بالغ نہیں ہوئے دونوں کے لیے کہا کہ جب تم اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جاؤ, والدین کے کمرے میں جاؤ, من قبل صلاۃ الفجر, بفور فجر, ومن بعد الظہیرہ, آفٹر ظہر, ومن بعد العشاء, اور عشاء کے بعد. اس 3 ٹائم میں پرائیویسی یہ ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں جانے کے لیے اجازت دو. معلوم ہوتا ہے کہ گھر اتنا بڑا ہو جس کے لیے پیرنٹس کا انتظام الگ ہو. پھر کہا کہ 7 سال کی عمر میں بھائی بہن کو ایک بستر پہ نہ لے جایا جائے, کیونکہ ایک لڑکی بھائی کے سامنے کپڑے چینج نہیں کر سکتی, لڑکا بہنوں کے سامنے جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتا, تو دونوں کے روم علیحدہ ہو. اور پھر پردے داری کہی گئی, وسیع گھر فرمایا انہوں نے, البیت الواسع, وسیع گھر. تیسری چیز فرمایا کہ بہترین سواری ہو, جس کے گھر میں سواری ہے فیملی کا پردے کا معاملہ ختم, کئی دھکے کھانے نہیں پڑیں گے, حفاظت کے ساتھ جائے گی اور آئے گی. چوتھا فرمایا اچھا پڑوسی. اس میں 3 باتیں دیکھیں یہ پیسوں سے تعلق رکھتی ہے. اچھے گھر کی خاتون کو لانے کے لیے اچھا بزنس مین ہونا ضروری ہے. نمبر 2 بڑا وسیع گھر بنانے کے لیے بڑے پیسے ہونے ضروری ہے. نمبر 3 اچھی سواری رکھنے کے لیے اچھے پیسے ہونے ضروری ہیں. اس کو حضور نے فرمایا کہ ایک انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو. دوسری حدیث, ایک صحابی آئے حضور کے پاس میں, بالکل پھٹے پرانے کپڑے سے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریب آ کے سلام کیا تو اللہ کے نبی نے کہا آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں, آؤ میں تمہیں کچھ دے دوں. فقیری حالت لگ رہی تھی. صحابی ہنستے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا ہے, اور گنانے لگے وہاں یہ ہے, اتنے بکریاں ہیں, اتنا ہے. حضور کہنے لگے کہ سب اللہ نے جب دیا ہے تو جو دیا ہے اس کا اظہار کرو اپنے جسم پر.
کپڑے اچھے پہنو, جوتے اچھے پہنو, سواری اچھی رکھو, اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ پلاؤ. ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے فرمانے لگے, اے اللہ کے نبی, مجھے شوق بہت ہے کہ میں بہترین کپڑے پہننا چاہتا ہوں, مجھے جوتوں کا اچھا شوق ہے, سواری کا اچھا شوق ہے. حضور نے مسکرا کے جواب دیا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. دیکھیے اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے. ہماری فطرت میں ہم اچھے کپڑے پہنے, اس کے اگینسٹ اسلام تعلیم نہیں دے گا. دین فطرت ہے اور قرآن مجید اور احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہم اچھی لائف گزاریں. ایک باپ کے بچے جب اچھے ہوتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے دیکھ کے, اللہ کے بندے اس کی زمین پر اچھے رہے, اللہ خوش ہوتے ہیں دیکھ کر. جب بچہ بنتا سنورتا ہے, اللہ اسے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. حدیث قدسی کا مفہوم. یہ تھے عشرہ مبشرہ کے حالات. اس کے بعد دیکھیں کہ ہندوستان میں جو ہم مسلمان بنے, ہمارے آبا و اجداد مسلمان بنے, ان صحابہ کی برکتوں سے بنے جو تاجر بن کر کے ہندوستان میں آئے. ڈھاکہ سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے گجرات تک اور وہاں سے لے کے کیرل تک جتنے سمندروں کے اطراف میں صحابہ کرام آئے, وہ بزنس مین بن کر کے آئے. اپنے ٹرمز آف بزنس سے انہوں نے اسلام کو اسٹیبلش کیا اس زمین پر, جس کی وجہ سے ہمارے پرکھوں نے اسلام قبول کیا. آج ہم مسلمان ہیں بزنس مین کی وجہ سے, تجارتوں کے ذریعے سے آگے بڑھے. دوسرا اس کا حصہ تجارت کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں. بیسک طور پر ورلڈ کی تجارتیں تین ٹائپ کی ہیں. پہلے تجارت ہے جس کو ٹرانزیکشن کہتے ہیں, ٹریڈنگ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر زراعت ہے, کھیتی باڑی ہے. نمبر تین صنعت و حرفت ہے, انڈسٹری ہے, کارخانے ہیں, پروڈکشن کا جو لانچنگ ہے. یہ تین قسم کے زمین کے اوپر تجارتیں چلتی ہیں, جن میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ تینوں میں سب سے اچھی تجارت کرنا ہے, اس لیے کہ انبیاء نے تجارت کی. اور آپ نے فرمایا التجارت رزق من رزق اللہ تعالی, تجارت اللہ کے رزق میں سے ایک رزق ہے. تو بہتر ہے کہ ہم تجارت کو سلیکٹ کریں. ملازمت دراصل اس زمانے کا دستور نہیں تھا, یہ بعد میں چلا, جس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے اور پھر انسان ملازم بنتا ہے. تجارت انسان کرے. اس کے لیے پہلا پوائنٹ قرآن کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے بزنس کو حلال کیا ہے, سود کو حرام کیا ہے. یہ سب سے بڑا گمبھیر مسئلہ ہے آج کے مارکیٹ میں. جدھر دیکھو ادھر سود کی مارا ماری اور قیامت سے قریب تو ہوگا بھی. ہر ایک آدمی سود سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملوث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, سود دینے والا بھی سود لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اس سے عام بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ جو ٹرمز اللہ نے قرآن میں بتا دیا یا نبی علیہ السلام نے اپنے زبان اطہار سے بتا دیا, اس میں پورے دنیا کی مفتی بھی چینجز نہیں کر سکتے. اللہ نے سود حرام, قیامت تک کے لیے حرام, کوئی مکروہ اور تحریمی اور تنزیہی کی ڈسکشن ہی نہیں ہے اس میں. حرام. اللہ نے بزنس کو حلال کیا, سود کو حرام کیا. بینک لون ٹوٹلی حرام, ہوم لون ٹوٹلی حرام, بائک لون حرام, کار لون حرام, انشورنس کمپنیز حرام, یفٹیز حرام, اس کے لینے والے جو شیئرز کمپنیز کے جو پرچیزنگ ہے سب حرام. لیکن آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کتنے بائک ہم چلاتے ہیں جو سود سے لے گئے, کتنے گھر کے فریجز آئے جو سود کے ساتھ آئے, کریڈٹ کارڈ تک بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کی بیسک چیز جو ہے وہ سود کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن آج سب کے جیبوں میں لگ بھگ الا ماشاءاللہ کریڈٹ کارڈ موجود ہے. ایک بزنس مین کے لیے قرآن کی آیات پر عمل ضروری ہے. وہ زندگی میں کبھی سود نہ لے یا سود نہ دے. کسی نے عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ سکسیسفل بزنس مین بننے کی علامتیں کیا تھی؟ انہوں نے ان میں سے ایک یہ کہا کہ سود کو ہاتھ نہیں لگا, کم نفع پہ بزنس کرتا ہوں. نمبر 3 ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلی سب کی پابندی کرتا ہوں. نماز کی پہلی سب کی پابندی ایک بزنس مین کے لیے ضروری ہے. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لؤلؤ فیروز نے جب خنجر مارا فجر کی نماز کے وقت میں, چھڑانے والے عبد الرحمن بن عوف تھے اور اس دن کی امامت بھی عبد الرحمن بن عوف نے کی, جس کے ٹاپ لیول کا بزنس مین انسان فجر کی نماز میں پہلی سب کا ہوا کرتا تھا. فرض نماز کی پابندی. بزنس تھوڑا ہو یا بڑا ہو, سود کی طرف کبھی جانا نہیں چاہیے. لے جائیں کچھ مولوی لوگ اس کے اندر ہیلے بہانے نکال کے نہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے, وہ ہندوستان میں ٹھیک ہے, وہ فلاں. کلیئر کہہ دیتا ہوں کہ سود کسی بھی اینگل سے حلال نہیں ہو سکتا. لاکھ مفتیوں کے فتوے ہو, قرآن نے جس کو منع کر دیا وہ منع ہے قیامت تک کے لیے, کسی بھی اینگل سے حلال ایک بزنس مین. نمبر 2 بلکہ ایک حدیث دیکھیں, من اشترى ومن لبس, دو لفظ اللہ کے نبی نے استعمال کیا. من اشترى
دوسری حدیث ومن لبس ثوبا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم ففيه درهم حرام لم يقبل الله تعالى صلاتهما ما دام عليه. جس نے کوئی ایک کپڑا پرچیز کیا 10 روپے میں, یا کسی نے پرچیز کر کے کسی کو دیا اور اس نے پہن لیا, مثال کے طور پہ شوہر نے ایک حرام مال خریدا بیوی کو پہنایا, حرام مال سے پرچیز کیا ماں کو پہنایا ایک ڈریس جو 10 درہم کا ہے, 9 درہم حلال کے ہیں, 1 درہم حرام کا ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جب تک وہ کپڑا اس کے پاس ہے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں. اب انسان ہوم لون لے رہا ہے, پوری چھتیں اس کی جو ہے وہ سود سے ہے, اس کی زمین سود کی ہے, بتائیے وہاں کی نمازوں کا حال کیا ہو. اس کے لیے سود سے بچنا چاہیے. نمبر 2 پوائنٹ, جب ہم بزنس کریں ٹرانزیکشن خوش دلی سے ہونا چاہیے. ون سائڈ جو ہے وہ خوشی, ون سائڈ جو ہے وہ منہ ٹیڑھا ہوا نہیں. اللہ نے فرمایا تجارتن عن تراض منکم, آپ کی باہمی تجارت خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے. آج دیکھیں تجارت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کے 10 حصے ہیں, جن میں سے 9 تجارت اور 1 حصہ وراثت وغیرہ ہے, ہبہ ہے, لین دین ہے. بہنوں کا حصہ ہم نے مارا ہوا ہے, بھائیوں کا حصہ ہڑپ کیا ہوا ہے, اور وہ لوگ منہ ٹیڑھا کر کے رکھے ہیں. یہ تجارت کے کانسیپٹ سے باہر ہے, وہ تجارت کمپلیٹ نہیں ہوگی. نمبر 3, جب بھی کوئی ٹرانزیکشن کریں ڈاکومنٹس جو ہے برابر پورا کریں, بانڈ بنائیں, گواہ بنائیں. دیکھیے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان تجارت کر رہا ہے اور اس میں گواہ نہیں بنائے, مال لگا دیا بزنس میں, 1 لاکھ روپے لگا دیا, لاس ہو گیا, مگر لکھائی پڑھائی کر لیا تھا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریٹرن دے دے گا, دنیا میں پیسہ ملے گا اس کو 1 لاکھ روپے. دوسری فضیلت حضور نے یہ سنائی, جو 1 لاکھ روپیہ برباد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب دے گا. مگر کسی نے لکھا نہیں ہے, ایک دوسرے کو لون دے دیا, ایک دوسرے کو قرضہ دیا, بزنس میں لگایا اور 1 لاکھ روپے ویسٹ ہو گئے. حدیث کہتی ہے کہ اس کو 1 نیکی بھی نہیں ملے گی, وہ قیامت میں دامن پکڑ لے گا, الگ بات ہے. مگر زمین کے اوپر اس نے قرآن کے خلاف کام کیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے قرآن کریم کی 6,500 آیات میں فزیکل طور پہ یعنی جسامت کے طور پہ سب سے بڑی آیت تداین ہے. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, یہ امر ہے اللہ کی طرف سے. یہ پورا صفحہ ایک ہی آیت ہے. آگے بڑھے, دھوکہ نہ ہو. آج کل ہم لوگ کوئی چیز بیچ رہے ہیں, موبائل ہے ہم بیچ رہے ہیں, پتا ہے کیا وہ جو ہے وہ ہینگ ہو رہا ہے, مگر ہم نے ابھی بھی پرچیز کیا تھا. جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے اگر کوئی بھی چھوٹا ٹرانزیکشن ہو یا بڑا ٹرانزیکشن ہو, اگر دھوکہ کیا ہے, بزنس ڈیل صحیح نہیں ہوئی, حضور نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الحصان و بیع الغرر, دھوکے کی بے سے حضور نے منع کیا. اور کیا ہی خطرناک بات نہیں فرمائی, من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو دھوکہ دے بزنس میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. المکر والخداع فی النار, ایک جگہ پہ فرمایا کہ دھوکہ دینا جہنمی لوگوں کی علامت ہے. اس پر میں نے کوئی اچانک یاد آتا ہے کہ اکثر ہمارے علماء حفاظ بقرعید کے موسم پر گائے کا اور اس کا جو قربانی کا بزنس کرتے ہیں. میرے ایکسپیرینس سے اگر پوچھا جائے, میرا فیڈ بیک یہ ہے کہ اس میں سے 100 میں سے 80% رانگ بزنس ہوتا ہے. 2 سال کا بچڑا بھی نہیں ہوتا ہے, 7 کی جگہ 14 حصے کے ہوتے ہیں. ٹوٹل مال جو کمایا ہے وہ حرام ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ پر رہا ہے. بزنس کو بہت توجہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور اہم بزنس نمبر 5, جب تک ہم کسی چیز کو قبضہ نہیں کرتے تب تک ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا اذا اشتريتم مبيعا فلا تبعوه حتى تقبضوه, کوئی چیز آپ پرچیز کرو جب تک آپ کا قبضہ نہیں ہوتا آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. آج ذرا آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ہم ایڈریس کر سکیں. ایک پلاٹ ہے, 1 ایکڑ لے لیا, 5 لاکھ روپے دیا اور پلاٹ ڈال کے بیچ کے پورا کا پورا بیچ دیا, اور بعد میں پارٹی کو ایک بھی ڈیل صحیح نہیں ہوئی اسلام کے روح سے, اس لیے کہ یہ مالک نہیں ہوا تھا اس زمین میں. تو آج آپ جہاں پر بھی دیکھو, بلکہ علماء بھی ایسا بزنس کر رہے ہیں کہ غیر کمیشن کے لیے. کمیشن اسلام میں حرام ہے. ڈاکٹر اگر میڈیکل کا کمیشن لیتا ہے حرام, ایکس رے کا, الٹرا ساؤنڈ کا, سونوگرافی کے جو کمیشن آتے ہیں حرام. جو اس نے اپنا فیس لے لیا ختم. ایسے ہی اگر ہم نے آن رکھ کر کے لیا, یہ حرام ہے کہ کتنے میں دے رہے, دھوکہ دیا سامنے والے کو اور دھوکے کا مال حرام ہوتا ہے. تیسرے حصے پہ ہم آتے ہیں وقت کی نداقت کو رکھتے ہوئے. آج کے وقت میں ٹرمز آف دی بزنس کیا ہونا چاہیے, ایک تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اور تجارت کس انداز کی کرنی چاہیے. تاجر کی کچھ صفات ہیں. اس کی پہلی صفت یہ ہو کہ وہ توکل اللہ کرے. جب بزنس کو ہم شروع کرنا ہے,
بزنس کو لانچ کرنا ہے، پہلے اللہ کی ذات پر بھروسہ، ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دوسرا کام استخارہ کرے۔ استخارہ کا ایک مطلب ہمیشہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج ایک رات سو جائیں گے خواب میں آئے گا، پھر دوسرے دن سو جائیں گے پھر ایسا کوئی جو ہے وہ اسلامی استخارہ نہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم کوئی کام کرو اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو نکل جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں ان ھذا الامر خیر لی او شر لی، اللہ یہ معاملہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، ہم نے تیرے حوالے کر دیا ہے، بس نکل جائے، 3 دن تک کرو پھر خواب میں آئے گا وائٹ کپڑا بچاؤ، ہم کو جو بچپن میں سکھایا گیا یہ سب باتیں جو ہے درست نہیں ہے اسلام میں۔ 2 رکعت آج ابھی بزنس کرنا ہے 2 رکعت پڑھیے کام لگ جائیے، اچھا ہوگا سکسیس ہو جائیں گے، برا ہوگا اللہ خود بخود ایسا حال بنا دیں گے کہ آدمی رک جائے گا۔ نمبر 3 اس کے اہل علم سے مشورہ کرے، جس لائن کا بھی بزنس کر رہے ہیں اس کے جو ماہر ہیں اس سے بزنس کی بارے میں ابھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں بینک وغیرہ میں بھی ہیں فلاں جگہ بھی، اب وہ بزرگ جو ہے ان کی ایک لائف الگ ہے، اب یہ صاحب بزنس کا مشورہ ان سے کر رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے میں ایک انڈسٹری نکال رہا ہوں، حضرت کیا انہیں حضرت کے مشورے تھے، حضرت کا مشورہ نہیں، ایک بزنس مین کا مشورہ لینا ضروری ہے، وہ جانے گا کہ نفع کیا ہے نقصان کیا ہے، حضرت نہیں جانے گا، اس کے لیے اس کے اہل علم سے اس کا مشورہ لیا جائے۔ نمبر 4 استغفار کی کثرت کریں بزنس شروع کرنے کے لیے، قرآن کریم کہتا ہے استغفروا ربکم، آپ اپنے رب سے توبہ مانگو، پہلا وعدہ انہ کان غفارا، وہ گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دار بارشیں برسائے گا، مطلب زمین آپ کے لیے ہری بھری ہو جائے گی۔ پورا ہمارا تعلق بزنس کا بارش کے ساتھ ہے، کوئی بھی بزنس ہو، جس طرح بارش نہیں آئی ہر چیز مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آسمان پر اس کے ریٹ جو ہے چھونے لگیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں بیٹے دیں گے، بیٹے بزنس کے لیے سب سے عام چیز ہے، جس کے 4 بیٹے ہوں بزنس سنبھال رہے آدمی بڑھ رہا ہے، اللہ کہہ رہے اموال، مال نہیں دیں گے اموال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ہم آپ کو فارم ہاؤسز دیں گے، جنتیں دیں گے، باغات دیں گے، فارم ہاؤسز دیں گے، وہ انہارا ایک آدھا بورویل نہیں، ہم نہریں دیں گے۔ 5 قسم کے انعام توبہ مانگنے پہ۔ ہمارا اکثر بزنس جو فلاپ ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، نیت کی خرابی، افیئرز کی وجہ سے، اگر کسی نے ناجائز تعلق رکھا ہے اس کا بزنس کبھی بھی سکسیس نہیں ہوگا۔ وہ توڑنے کے لیے یہ دیا گیا کہ استغفار ایک تاجر کے لیے ضروری ہے، صبح و شام استغفار کرے گا بزنس ٹکاٹک اس کا مضبوط بنے گا۔ نمبر 5 انفاق فی سبیل اللہ لازم، انفاق کرے، جو پیسہ میرے پاس آ رہا ہے اس میں سے چاہے میں 1%, 2%, 10% میں نکال کے اللہ کے راہ میں دے دوں، کھلی چھوڑیے، آج میرے کو کیا ہوگا، آج میرے کو ریڈ آئے گی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ کبھی غمگین نہیں ہو کہ مارکیٹ میں اتنا ذلیل ہو گیا کہ آپ ان لوگوں کو منہ دکھاتا گھوم رہا ہے، کیوں؟ انفاق ہو۔ دوسرا اللہ نے فرمایا جب تم انفاق کرو گے یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، جتنا ہے اتنا 100% آپ کو ریٹرن دیا جائے گا، 1 روپیہ بھی کمی نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، انفاق ہو۔ نمبر 6 بار بار عمرہ کرنا، حضور نے فرمایا کہ عمرے کے بعد عمرہ گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اپنی زندگی کی جو ہے وہ کہتے ہیں بزنس کو اور اپنی زندگی کے معاملات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، تو بار بار عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ حالات میں جو ہماری شرم چھوڑنا ہے، بزنس اب شروع کر رہے ہیں پہلی شرم چھوڑ دیں، کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر شرم کرو گے بزنس نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیے صحابہ کرام جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، سب سے بڑے ہمارے لیے آئیڈیل وہی ہیں انبیاء کے بعد، انہوں نے اپنا گٹرا اٹھایا سر کے اوپر کپڑوں کا اور مارکیٹ میں چلے، عمر فاروق مجھے کہنے لگے وہ حضرت کہاں کہ میں تو میرا دھندا کرنے جا رہا ہوں، کہاں کہ نہیں آج تک کیا، اب آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، آپ امارت کی گدی سنبھالیں، وظیفہ ہم آپ کو دیں گے، تب جا کے بزنس چھوڑا۔ جس دن خلیفہ بنے اس دن گٹرا لے کے جا رہے ہیں، حضرت علی مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، حضور نے فرمایا جو زرہ ملی ہے مارکیٹ میں بیچ دے، جا کے بولی لگائی من یشتری منی، یہ کون خریدے گا مجھ سے، صحابہ نے ڈرے نہیں، دودھ بیچتے تھے صحابہ، حضرت طلحہ دودھ بیچا کرتے تھے مدینے میں۔ تو آج کل کے چھوٹے چھوٹے کام ہم علماء کے لیے بھی ہیں، ہم وہ انشاءاللہ میں آخر میں 2 منٹ میں ذکر کر دوں گا، شرم نہیں کرنا ہے۔ دوسری کمفرٹ زون سے جو ہے ان کو باہر آنا ہے، آئے ہم کو آرام کا ایک وہ بہت مل گیا ہے، نہیں میری طبیعت نہیں مانتی، صبح اٹھنا ہم کو نہیں ہوتا، ہم کو جو ہے ویٹ اٹھانا نہیں ہوتا۔ کمفرٹ زون سے جب انسان باہر آئے گا وہ انسان ترقی کرے گا، آرام پسند رہے گا، آرام طلب رہے گا، بس اس کو پھر وہ لا کے دینا پڑے گا اور اس کی ساتھی زندگی گزرے گی، وہ خود کما نہیں سکے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا 3 لفظ، افضل الکسب، خیر الکسب، سب سے بہتر کمائی کسب الرجل بیدہ، وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، دوسروں کا دیا ہوا، ہبہ میں آیا ہوا، ہدیے میں آیا ہوا امپورٹنٹ نہیں ہے،
ہاں حضور نے فرمایا کہ ایک صحابی آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے بہت مالدار بننا ہے. حضور نے منع نہیں کیا مت بن، کہنے لگے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے غافل ہو جا، اس سے مستغنی ہو جا، اللہ تجھے غنی بنا دے. اور اس کی کار ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس سے آدمی جب نکال دے گا خدا کے جو ہے وہ خزانے سے لے گا، اللہ اس کو مالدار کریں گے. جیسی نیت انسان کی ہوتی ہے ویسے بڑھتا ہے. 7واں نمبر ماضی سے پاسٹ، لیونگ ان دا پاسٹ جو ہے نا، ہم لوگ ایک ڈپریشن میں رہتے ہیں. ہمارے ابا کا بزنس فلاپ ہو گیا، میں نے شروع کیا تھا 2 لاکھ ڈال کے میں لاس ہو گیا، اب میں ڈیرنگ نہیں کرتا. پاسٹ جو گزر گیا چھوڑ دے، آگے بڑھنا ہے، انویسٹ کرے، رسک لینا سیکھیں. جب تک رسک نہیں، دیکھیے جب لکھائی پڑھائی کر کے آپ 1 لاکھ ڈالو گے، یقین ہے کہ 1 لاکھ اللہ میرے کو واپس دے گا، میں نے لکھائی پڑھائی کی قرآن حدیث کی روشنی میں. نمبر 2 میرے کو صدقے کا اجر مل رہا ہے. کیوں ڈر رہا ہوں؟ پہلے بزنس کے لیے پیسہ لگائیں. جتنا ہو سکے جب تک آدمی رسک نہیں لیتا وہ آدمی اچھا بڑا بزنس مین نہیں بن سکتا. نمبر 8 جس انڈسٹریز کو یا جس بزنس کو آپ کر رہے ہیں اس کا جنرل نالج لینا ضروری ہے. جنرل نالج کیا ہے؟ آدمی کام کرتا ہے اچانک ریڈ پڑتی ہے. جنرل نالج میں سب سے پہلے آڈیٹنگ سیکھنا ضروری ہے. میں نے کتنے پیسے انویسٹ کیے، سال بھر میں کیا پروفٹ ہوا کیا لاس ہوا، یہ میرے لیے میری اکاؤنٹنگ ہے، میرے آفس کی اکاؤنٹنگ ہے. نمبر 2 سیل ٹیکس کو دیکھنا ضروری ہے. جی ایس ٹی 6% سے لے کے 28% تک آج گورنمنٹ ہمیں ٹیکس لگا دیے. آپ بچو گے بھی مگر ایک وقت آتا ہے کہ جی ایس ٹی کا جب دھکا پڑے گا 200% سے ہمیں پے کرنا پڑے گا، یہ ہمارے لیے کافی بڑا مسئلہ ہوگا. نمبر 3 انکم ٹیکس کا بھرنا ضروری ہے. جب انکم ٹیکس بھریں گے آپ گورنمنٹ میں بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے، آپ مالدار کہلاؤ گے. کم سے کم ایئر کے 10 لاکھ اباؤ جس کی انکم ہے وہ گورنمنٹ کے اندر جو ہے اس کو یہاں سے نکالا نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ سارے مسائل جو ہیں ان کے لیے ایک سیفٹی ہوتی ہے. تو ایک بزنس کرے، مسلمان بزنس کرے گا، کنٹری مضبوط ہوگی، کمیونٹی مضبوط ہوگی. اسلام دیکھیے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آج بھی ان صحابہ کی طرح مسلمان اچھا بزنس کریں، مشرق سے لے کے مغرب تک اسلام کا پرچم لہرائے گا. مگر افسوس یہ ہے کہ علماء نے تجارت چھوڑ دی، تاجروں نے شریعت چھوڑ دی. ان کو مسائل کا پتہ نہیں اور یہ مسائل کا جو پتہ وہ بزنس میں اتر نہیں رہے. اس کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ مدارس کے اندر جہاں کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات پڑھائی جاتی ہے وہاں کتاب البیوع بھی پڑھایا جاتا ہے، بٹ اس کو سرسری پڑھایا جاتا ہے. اس کو کتاب الصلاۃ جو عربی اول اور دوم سے دور حدیث تک پڑھایا جاتا ہے، اسی طریقے میں بزنس کے ٹرمز بچے کو اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈنگ تک پڑھانا ہے. نمبر 2 عمل ہم نماز پہ کر رہے ہیں، عمل زکات پہ ہو رہا ہے، مگر عمل ہمارا بیوع پہ نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ سلم استثناء جو ہے وہ استثمار کی بے آج پڑھے ہوئے ہیں کتابیں لیکن پتہ نہیں کیوں. پریکٹیکل طور پر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے، تب تک ایک صحیح بزنس مین انسان نہیں بنتا. اس کے نالج کو لینا ضروری ہے. نمبر 9 صبر اور استقامت، پیشنس ضروری ہے. بزنس آج دکان لگائی شام میں سوچے گا پروفٹ آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے رسک لینے کے بعد پیشنس ضروری ہے. اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، استخارہ بھی کیا، مشورہ بھی کیا، نالج بھی حاصل کر لیا، پیسہ بھی انویسٹ کیا، اب انتظار کرے. بعض مرتبہ کم پروفٹ ہوگا، بعض مرتبہ زیادہ ہوگا، مگر ایک لگے رہنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں درخت سے ہمیں مثال حاصل کرنی چاہیے کہ ایک بہت بڑا تنا آور درخت کسی زمانے میں ایک چھوٹا سا پودا ہی تھا، مگر آج وہ تنا آور ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بزنس جیسے صحابہ کرام نے کیا اور چھوٹے چھوٹے بزنس سے اتنے بڑے بزنس بنے ہیں. صبر و استقامت کریں. یہودیوں کی ایک ٹرمز ہے، صرف 2 کروڑ یہودی پورے ورلڈ میں ہیں، مگر آپ دیکھیں ایک صابن اور ایک شیمپو سے لے کر کے ہوائی جہاز تک بھی پورا کے پورا بزنس آج ان کے ہاتھ میں. علماء کہہ رہے ہیں بیک آؤٹ کرو، بیک آؤٹ کرو. اب کتنا ہی بیک آؤٹ کرو مگر آپ کہیں بچ نہیں سکتے یہودی پروڈکشن سے. اتنا انہوں نے مارکیٹ کے اندر اپنا. وجہ کیا ہے بتاؤ؟ بچوں کو اسکول نہیں پڑھاتے، اور اسکول پڑھاتے ہیں شام کے ٹائم میں ہر بچے کو ایک ٹیچر دیتے ہیں، مگر وہ 7 سال کے بچے کو لے جا کے باہر تھوڑا سا ٹوپی رہے گا، کچھ بھی رہے گا، چشمے رہیں گے، ایک اسٹال لگاتے ہیں، ایک ریڈی لگاتے ہیں، اس پہ بٹھاتے ہیں، اس کو بزنس کرنا 7 ایئر سے سکھاتے ہیں. اس کے کوئی یہودی آج تک گھر بیٹھا ہوا نہیں ہے. اور جس اسلام نے ہمیں وہ سبق دکھایا جب ہم گھر پہ بیٹھے. بزنس کے لیے ہمیں باہر آنا بہت ضروری ہے. حضور نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن ایک کمزور مومن سے بہتر ہے. کمزور کیا ہے؟ ایک طاقتور ہے، ایک فزیکل طاقت، دوسری پروفیشنل طاقت، پیسوں کی طاقت. پیسوں کی طاقت سے ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں، پیسوں کی طاقت سے زکات کا نظام، بیت المال کا سسٹم ہم لوگ جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. نہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ ایک اسٹینڈ نہیں کر رہے. اس کے لیے آخر میں میرا وقت ختم ہو رہا ہے. علماء کرام کے لیے
चंद 3 तरीके के बिजनेस है, 2 मिनट में बोल के मैं खत्म करता हूँ। एक है छोटे छोटे कोर्सेज से हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर कोर्सेज है, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है, अकाउंटिंग सीखिए, टैली सीखिए, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड सीखिए, इसी तरीके में कोई भी 3D सीखिए, ग्राफिक्स सीखिए, कंपोजिंग सीखिए। इसके ऊपर जो है आदमी को एक जॉब लगेगी और वो मुलाजमत के साथ, अपनी इमामत के साथ 2-4 घंटे किसी के ऑफिस के ऊपर वो दे करके अपने पैसे कमा सकता है हलाल तरीके पे। एक ये हो गया। नंबर 2, छोटे छोटे टेक्नीशियंस की कोर्स है मेडिकल लाइन में। अब एक्सरे निकालने की एक ही मशीन है, 1 हफ्ते में इंसान सीख सकता है उसको। 1 महीने का कोर्स है, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर उसने एक्सरे मशीन का कोर्स कर लिया, लोग आते सिर्फ उसको एक्सरे बनाना है, उसको कम से कम जो है 40,000 रुपीज पेमेंट होती है। डायलिसिस की मशीन चेंज करना है, बस निकालना है, मशीन लगाना है, 4 घंटे के बाद दूसरा पेशेंट, उसको कम से कम 1.5 लाख रुपए पेमेंट है। मॉर्निंग ड्यूटी पे, नाइट की ड्यूटी पर एक्स्ट्रा है। ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जिसको हम एक आलिम बन करके कर सकता है। उससे बड़े कोर्सेज लॉ कर सकते हैं, आलिम होने के। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने बीटेक कर दिया, एमटेक भी मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह किया, और आज मार्केट के अंदर मुफ्ती होने के साथ साथ एक इंजीनियरिंग फील्ड को भी हम जो है वो चला रहे हैं। तो आज में लॉ कर सकता है क्योंकि शरीयत पता है, और आज मार्केट के अंदर फैमिलीज के मसाइल बहुत हैं। एक आलिम, एक वकील बन के जो है वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। लैब टेस्टिंग, एक 2-3 उलमा मिलकर लैब टेस्ट बना सकते हैं, जिसके लिए 20 लाख से 25 लाख रुपए के अंदर एक लैब टेस्टिंग हो सकती है, जिसमें 4-5 लोग लग सकते हैं। डेली की 5,000 रुपए की कमाई है खून टेस्टिंग, यूरिनल टेस्टिंग के बारे में। ऐसे छोटी छोटी इंडस्ट्री निकाल सकते हैं। ये हो गया मुलाजमत। नंबर 2, खासकर इमामों के लिए मॉर्निंग बिजनेस बहुत अच्छा है। मस्जिद के सामने आपने दूध की एजेंसी ले ली, आपने खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी गाड़ी आके दूध की वहां पे जो है वो डंप कर देगी, पूरे मुसल्ले जाते थे दूध लेके जाएंगे, 2 घंटे में बिजनेस खत्म। डेली का कम से कम 1,000 रुपए लेके आदमी कर जाएगा, महीने के 30,000 रुपए हलाल रोजी मिली। वेजिटेरियन है, इसी तरीके से जो फ्रूट्स का है, वेजिटेबल के अंदर जाके नीला हो रहा है, वही नीलाव पे आपने जो है 1,000 रुपए की सब्जी खरीदी, 1 घंटे के बाद आपने उसको सेल कर दिया, डेली के 1,000 रुपए कम से कम मिलता है। फ्रूट ले लिया आपने, आम के बॉक्स ले लिया, सेब के बॉक्स ले लिया, 1,000 रुपए में ले लिया आपने, बाद में 8 बजे नीलाव खत्म होता है हर फ्रूट मार्केट में पूरे इंडिया में। अब 9 बजे आने वाले कस्टमर्स को आप जो है किलो में जो है 10-20 रुपए एक बॉक्स के ऊपर आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। 10 बजे फिर घर पे आ सकते हैं। ये है। तीसरे जो है वो इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे हैं कि जिसमें 50,000 रुपए से लेकर के बिजनेस ओपन होते हैं। प्लास्टिक बनाने की कंपनी है, सिर्फ पॉलिथीन बनाने हैं, घर के अंदर रखिए, बीवी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी बैठे बैठे पैकेट्स बनाई बेच दीजिए। पैकिंग मशीन आते हैं, रबर्स मशीन आते हैं, पेंसिल बनाने की कंपनी, छोटी सी 80,000 रुपए के अंदर आपको मशीन मिल जाएगी। ऐसे जो डेली लगने वाली जो चीजें हैं आप अपने घर के अंदर बैठ करके कर सकते हैं। मगर याद रखें, जब भी कोई काम करें अल्लाह के भरोसे पर रिस्क हलाल के लिए भाई कोशिश करें, वरना याद रखें अगर हम रिस्क हलाल नहीं करेंगे, बीवी की डिलीवरी तो आएगी, बच्चों की जरूरतें आएंगी, ला मुहाला आदमी ऐसे करतूत करेगा जिससे उलमा बदनाम है। मैं नहीं बोलना चाहता हूं मगर मैं जिक्रन तज़किरतन ये बात कर दूं, अक्सर लोग तावीज के अंदर लग चुके हैं इस सिलसिले में। हुजूर ने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, हज़रत जाबिर की रिवायत है, जिसने गले में तावीज लटकाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। और ये तावीज़ों में तावीज़ मौलवी लटकाया रहा है और उसको बोल रहा है जिन्नात है, शैतान है। उसके अकीदे को खुदा से जोड़ने के बजाय वो बेचारा घबरा रहा है, उसके ईमान को जो है वो छीनने का दरिया बन रहा है और 5,000 10,000 रुपए की फीसें ली जा रही। कुछ चोरियां बन बन के मैयतों के घरों के ऊपर अपनी नेकियां ट्रांसफर कर रहे हैं। हमारे पास 5 कुरान है, कब पढ़े थे साहब? कितने लोगों को 5 कुरान 20 साल से दे दी जा रहे हैं। हलाल होगा नहीं होगा मुफ्तियों से पूछ लें, मगर उलमा के लिए ज़ेबा नहीं देता। शर्म छोड़ दें। एक बहुत अच्छा आज के जमाने में कि घर घर एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा है, जैसे मेशो का है, दीगर है। ऐसे आपने अपनी गाड़ी के ऊपर बहुत सारे मोहल्ले के अंदर घर है, वेजिटेरियन की आपने वो खरीद लिया और सबके घर में बेहतरीन अंदाज से जो है फ्रेश माल पहुंचाया। लोग हर दिन 100 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके घर में जो है वो अनाज पहुंचाने वाला कोई नहीं। एक्सपोर्ट शुरू में बेकार लगेगा लेकिन बाद में याद रखिए कई गाड़ियां आपको खड़ी करनी पड़ेगी जो है काम करने के लिए। एक गली के अंदर 20-20 घर होते हैं मुसलमानों के, 20 घरों में राशन पहुंच गया, 20 घरों में वेजिटेरियन मटेरियल पहुंच गया, कम से कम जो है 2,000 से 3,000 रुपए इसका काम होगा 1 घंटे में हो। आदमी नेक्स्ट गली देखता है, मोहल्ला देखता है, उसके बाद बड़े बड़े एक्सपोर्ट। लुलु मार्केट का एक एग्जांपल मैं देखता हूँ, केरला का एक बंदा है जो फेरी के ऊपर जो है सामान बेचता था। आज सऊदी अरबिया और यूएस का यानी दुबई का सबसे बड़ा ताजिर लुलु मार्केट वाला है। जो लोग सऊदी जाते हैं या तो हज उम्रा करते हैं जानते होंगे लुलु मार्केट। 40 साल के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट बिजनेसमैन बनने की वजह यह है शर्म छोड़ दो। और हम तो उलमा के वारिसीन हैं,
علماء نے شرم نہیں کی, صحابہ نے شرم نہیں کی, تو ہمیں کون سی شرم ہے؟ رزق کے حلال کے لیے ایک بندہ ایک صحابی آئے, ہاتھ گندے تھے, شرم رہتے حضور کو دیکھے, حضور نے ہاتھ قریب کیا, کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ کھیتی میں کام کرتا ہوں. یہ کہ چوما, کہا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جنہیں جہنم کی آگ لگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو جو ہے نا بڑھایا ہے کہ اس کام کو کریں. تو یہ میرے طرح جو ہے وہ کچھ مختصر سے مطالبے آپ لوگوں کے حضرات کے سامنے میں نے لفظ کشائی کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی اور والدین کے پیٹ میں رزق حلال ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.